نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور اہل کفر کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ یہ انسان مت سمجھے کہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا تو اس کے بعد بیڑے پار ہیں، نہیں، اس کے بعد بھی کچھ سختیاں ہیں۔ عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اہل کفر کو اتنی مہلت کیوں ملتی ہے، یہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر حجت قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک لمبی زندگی دے کر، ان کو سہولتیں دے کر، کہ جو پہلا جتھا اس پل صراط کو کراس کرے گا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے چوندوی کا چاند چمک رہا ہے۔ یعطیہم نورہم علی قدر اعمالہم، اللہ تعالیٰ انہیں نور عطا کرے گا عمل کے حساب سے۔ اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان ان پر طاقت نہیں رکھتا، ان کید شیطان کان ضعیف، اہل ایمان کے خلاف اس کی جو چال ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، لیکن جو اہل کفر ہوتے ہیں ان کو اللہ سزا کے طور پر اور شیاطین ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ جو انسان کے گناہ ہے، جو عقیدے کا خلل ہے، جو برائیاں ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، یہ انسان کی معاشی اور معاشرتی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ آیت نمبر 71 ہے۔ اور تم میں سے جو بھی ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، إِلَّا وَارِدُهَا، اس پر وارد ہونے والا ہے، یعنی اس سے اس کا گزر ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ ہمیشہ سے تیرے رب کے ذمے قطعی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہاں پل صراط کا تذکرہ ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ پل صراط حق ہے، اور بالکل ایسے ہی ہے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ بعض فرقوں نے اس کا انکار کیا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو عقل پر پرکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ایک چیز بال سے باریک ہو، تلوار سے تیز ہو، اس کے اوپر سے بندہ کیسے گزرے گا؟ لیکن صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام، اہل سنت، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ حق ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ پل صراط جو ہے، اس کے بارے میں ہمیں حدیث میں کیا معلومات ملتی ہیں، اس کی وسعت کتنی ہے، یہ کتنی بڑی ہے؟ یہ دراصل پل ہے جو جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا، اور اس کو کراس کر کے جنت میں جانا ہے، اور یہ حساب و کتاب ہونے کے بعد ہوگا، یعنی کہ نامہ اعمال ہاتھوں میں ملنے کے بعد، یعنی کہ یہ انسان مت سمجھے کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا تو اس کے بعد بیڑے پار ہیں، نہیں، اس کے بعد بھی کچھ سختیاں ہیں۔ تو یہ پل نصب کیا جائے گا جہنم کے اوپر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو ابن عباس سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو جب سنا کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، کہ اس دن تمام کی تمام زمینیں اللہ کے قبضے میں ہوں گی، اور آسمانوں کو لپیٹ کر وہ ہاتھ میں پکڑ لے گا، اپنے دائیں ہاتھ میں۔ تو سیدہ عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ این الناس یومئذ، کہ اس دن اللہ کے نبی لوگ کہاں ہوں گے؟ جب اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ کے پکڑ لے گا تو اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ جسری جہنم، وہ جہنم کے پل پر ہوں گے اس وقت۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پل جو ہے یہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے بڑا ہے۔ اس کے اوپر ہر بندے نے گزرنا ہے اپنے عمل کے حساب سے۔ جو احادیث میں تفصیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادق من الشعرہ، بال سے
باریک ہے، احد من السیف، تلوار سے تیز ہے، شدیدۃ الظلمہ، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تحتہ جہنم، اس کے نیچے جہنم ہے، سوداء مظلمہ، اندھیرا جہنم کا اپنا الگ اندھیرا ہے، تکاد تمیز من الغیظ، یعنی کہ جہنم کی جو آواز ہے، غضبناک آواز، قریب ہے کہ اپنے غضب سے ہی وہ پھٹ جائے. تو نیچے اس کی آواز ہے، اس کا اندھیرا ہے، پل صراط کے اوپر بھی اندھیرا ہے. تو یہ جو روشنی کہاں ہے؟ روشنی یہاں دنیا سے لے کے جانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو رات کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر جاتے ہیں ان کو بشارت دے دو کہ انہیں قیامت کے دن پورا پورا نور عطا کیا جائے گا. تو روشنی یہاں دنیا سے لے کر جانی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اللہ تعالیٰ اس دن جس کو روشنی نہ دے کسی کو روشنی نصیب نہیں ہوگی. بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ یہ کبھی یہ راستہ گرم بھی کر دیا جائے گا اور جو آگ کا شعلہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ گرم ہو جائے گا. پھر فرمایا مدحضۃ مذلۃ، پسلنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، پسلے گا انسان وہاں سے. علیہا خطاطیف و کلالیب، لوہے کے بڑے بڑے کنڈے ہیں اس پر نصب، اور بڑے بڑے ہک ہیں لوہے کے بنے ہوئے. مأمورۃ بأخذ من امرت بہ، ان لوہوں کے کنڈوں اور ان کڑوں کو حکم دیا جائے گا کہ فلاں کو پکڑنا ہے تو یہ پکڑ لیں گے، اس کو فلاں کو زخمی کرنا ہے اس کو زخمی کریں گے، فلاں کو اتنا کرنا ہے جتنا اللہ کا حکم ہوگا اس حساب سے. مأمورۃ بأخذ من امرت بہ، جس جس کا اللہ نے نام دیا ہوگا ان کو تو وہ زخمی کریں گے اسی حساب سے اس کو. وحسکۃ، فرمایا کہ لہا شوکۃ، ایک درخت ہے سعدان اس کو کہا جاتا ہے عربی میں، اور انگریزی میں عموماً ملک تھسل کے نام سے معروف ہے، کانٹے دار ہے. اس کی آپ تصویر اگر دیکھیں تو موٹے موٹے اس کے نا جڑیں نکلی ہوتی ہیں اور سخت کانٹے دار ہوتی ہیں. تو آپ اصل میں اس درخت کی مثال دے کر سمجھایا کہ اس درخت کی مانند اس کے اوپر کانٹے ہیں. اب جو لوگ اس پر گزریں گے، اہل ایمان کا آپ نے بتایا، اہل کفر کا تو جو ہے اللہ تعالیٰ عافیت دے. اہل ایمان کے بارے میں بتایا کہ المؤمن علیہا کالطرف، کچھ اہل ایمان ایسے ہوں گے جو پلک جھپکنے میں اس کو گزر جائیں. وکالبرق، کچھ ایسے ہوں گے جو بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے. وکالریح، کچھ ایسے ہوں گے جو آندھی کی مانند گزر جائیں گے. وکاجاوید الخیل، کچھ گھڑ سواروں، بہترین گھڑ سواروں کی تیزی سے گزر جائیں گے. والرکاب، اور کچھ اونٹ سواروں کی طرح گزریں گے. حتیٰ کہ کچھ لوگ گھسٹتے ہوئے گزریں گے. حتیٰ یمر آخرہم یسحب سحبا، فرمایا کہ آخری بندہ جو اہل ایمان میں سے گزر رہا ہوگا وہ گھسٹ گھسٹ کر جا رہا ہوگا. فناج مسلم، کچھ ایسے ہوں گے جو صحیح سلامت بچ کے نکل جائیں گے. وناج مخدوش، کچھ ایسے ہوں گے جو زخمی ہو کر نکل جائیں گے. ومقدوش فی نار جہنم، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کھینچ لے گی، اس میں گر جائیں گے. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کو اپنے ایمان والے بھائیوں کی فکر ہوگی. تو جو لوگ پار کر جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اے رب، ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا، اللہ کچھ ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ویصومون معنا، کچھ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے. ویعملون معنا، کچھ ہمارے ساتھ کام کیا کرتے تھے.
اللہ तबारक व तआला फरमाएंगे कि इज़हबू फमन वजदतुम फी क़ल्बिही मिस्क़ाल दीनार मिन ईमान फ़अख़रिजूहु, जाओ जिसके दिल में दीनार के बराबर ईमान है उसको निकाल कर ले आओ। फिर अंबिया सिफारिश की इजाज़त मांगेंगे, फिर फरिश्ते मांगेंगे, फिर अहले ईमान भी मांगेंगे। फिर अल्लाह ताला आखिर में फरमाएंगे कि बक़ियत शफ़ाअती, अब मेरा हक़ बाकी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला एक मुट्ठी भर के बड़ी जो है जहन्नुम से निकालेंगे, कदम तुहिशु, जो जल कर कोयला हो चुके होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तंजु अव्वला ज़ुमरतिन वजूहुहुम कल क़मर लैलतिल बद्र, ये जो पहला जत्था उस पुल सिरात को क्रॉस करेगा उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे चौदहवीं का चांद चमक रहा है। युअतिहिम नूरुहुम अला क़द्रि अमालिहिम, अल्लाह ताला उन्हें नूर अता करेगा अमल के हिसाब से। तो नूर जो है वो असल अमल है, कुरान नूर है, अस्सलातु नूरुन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नूर है। तो ये नूर के सारे जो वसाइल हैं ये यहीं से मिलने हैं। इसलिए अहले निफाक जब अहले ईमान को देखेंगे कि वो अपने नूर में पार कर रहे हैं हर चीज़, तो अहले ईमान से कहेंगे कि उन्जुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, के इंतज़ार करो हमारा, हम भी तुम्हारी रोशनी में चलना चाहते हैं। तो उनसे ये कहा जाएगा कि क़ील अर्जिउ वराअकुम, वापस चले जाओ, फल्तमिसु नूरा, वहां से नूर लेकर आओ जहां से हम लेकर आए। तो अमल के हिसाब से उनको रोशनी दी जाएगी। फयोता मिसल जबल अल अजीम, कुछ लोगों को रोशनी बड़े पहाड़ों की माने दी जाएगी, इतना रोशन रास्ता होगा उनका। कुछ लोगों को मिसल नहला, शहद की मक्खी के बराबर रोशनी मिलेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज कमजोर ईमान वाले ऐसे भी होंगे जिनके अला इब्हाम कदम ही, जिसके अंगूठे पर, पाँव के अंगूठे पर अल्लाह ताला थोड़ी सी रोशनी देगा। युजी उमरतन व युत्फि उमरतन, जो थोड़ा सा जलेगा फिर बुझ जाएगा। तो इसी तरह जो है वो धक्के खाते हुए गिरते पड़ते जब वो नजात पाएगा, आखिरी शख्स इतनी मुशक्क़त से, इतनी तकलीफ से जब वो पार कर जाएगा तो वो कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह लक़द आतानी अल्लाहु मा लम युअति अहदन, तो कहेगा अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नेमत दी है जो किसी को नहीं उसने दी। यानी कि वो उसको अपने लिहाज से इतनी बड़ी अजीम नेमत समझेगा कि कहेगा कि सबसे बड़ा फजल अल्लाह का मेरे ऊपर ही हुआ है, हालांकि वो सबसे आखिरी पार करने वाला होगा। नज्जानी मिनहा बादान रईतुहा, अल्लाह ने मुझे उस जहन्नुम से बचा लिया जिसको मैं अपनी आंखों से देख चुका था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये भी इरशाद फरमाया कि तुरसलुल अमानतु वर रहीम, पुल सिरात के दोनों अतराफ अल्लाह ताला अमानत को और रहम को, सिला रहमी को रख देगा। बंदा जब भी गुजर रहा होगा तो जिसने अमानत में खयानत की है वो इसको खींचेगी, जिसने सिला रहमी नहीं की, ताल्लुकात को तोड़ा है, रिश्तेदारियों को तोड़ा है, बिगाड़ा है, तो वो सिला रहमी फिर उसको अपनी तरफ खींचेगी। तो लिहाजा ये पुल सिरात के दोनों तरफ अल्लाह ताला एक तरफ अमानत को और दूसरी तरफ सिला रहमी को नस्ब करेंगे। तो इंसान को ख्याल, और अमानत के बारे में पहले मैंने आपको बताया है कि अमानत, हर आपकी ज़िंदगी आपके पास अमानत है, आपकी औलाद आपके पास अमानत है, आप जहाँ काम करते हैं वो जगह, वो जो कमिटमेंट की हुई है, ये सब हमारे पास अमानतें हैं, तो इसको अदा करना ज़रूरी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बात कोई नहीं कर सकेगा, यानी कि रुअब का इतना आलम होगा कि कोई बात नहीं कर सकेगा, सिर्फ अंबिया बोलेंगे और वो भी यही अल्फाज कहेंगे कि अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, या अल्लाह सलामती का मामला करना, या अल्लाह सलामती का मामला करना। जब इस पुल सिरात को अहले ईमान क्रॉस कर जाएंगे तो उसके बाद हुबिसू बिक़ंतरतिन बैनल जन्नति वन्नार, जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक और पुल नस्ब होगा, वहां इनको दोबारा रोका जाएगा। वहां किस लिए रोका जाएगा? यतकासौना मज़ालिमन कानत बैनहुम, जो एक दूसरे पे दुनिया में जुल्म किए हैं, गालम गलोच किया है, किसी को तकलीफ दी है,
کسی کا مال کھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بس جنت میں جانے سے پہلے یہ معاملہ کلیئر کر کے جاؤ۔ تو قصاص ہوگا، وہاں بدلہ ہوگا، نیکیوں کی صورت میں، اعمال کی صورت میں۔ حتیٰ اذا نقوا، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو بالکل پاک کر دے گا، جنت میں صرف پاک شخص جائے گا، جو گناہوں سے، ذمہ داریوں سے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مصیبتوں سے، تکلیفوں سے پاک کر دیا ہو۔ بالکل جب انسان پاک، صاف، طاہر ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ تو یہ مختلف مراحل ہیں، جہاں ہر جگہ انسان یہ مت سمجھے کہ اگر نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا تو باقی سب کچھ معاف ہو گیا، نہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے اس کا محاسبہ ضرور ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا۔ حتیٰ اذا نقوا وحذبوا اذن لهم بدخول الجنہ، یہاں تک کہ جب ان کو صحیح طرح سے پاک کر دیا جائے گا گناہوں سے، دوسروں کے حقوق سے، اس کے بعد انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ تو یہی رب العالمین نے فرمایا کہ ان منکم الا واردھا، تم میں سے جو بھی ہے اس نے اس پر سے گزرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، قطعی فیصلہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو، الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی کی زندگی گزاری ہوگی، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل ہم گرے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، فرمایا کہ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ان آیتوں کو جھٹلانے کے لیے، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، اہل ایمان سے، ای الفریقین خیر مقاما، کہ ہم دونوں گروہوں میں سے اپنے رہن سہن اور رہائش کے حساب میں کون اچھا ہے، یعنی جو ان کا اپنا اسٹیٹس ہے دنیا میں، مالداری ہے، اچھے گھر ہیں، اچھے مکان ہے، وہ اہل ایمان کو کہیں گے کہ تم لوگ تو مسکین لوگ ہو، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بتاؤ ای الفریقین خیر، ہم دونوں میں سے، یعنی اہل ایمان اور اہل کفر میں سے کون بہتر ہے مکان کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، مجلس کس کی اچھی ہے، پروٹوکول کس کا زیادہ ہے، اسٹیٹس کس کا اچھا ہے۔ تو یہ اہل کفر اہل ایمان کو تانا دیتے ہیں اور صدیوں سے دیتے آ رہے ہیں، اور آج بھی یہی دیا جاتا ہے کہ جو بھی اہل ایمان ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں، ہم بہت آگے جا چکے ہیں۔ تو وہ اہل ایمان کو جب دلائل کے سے جواب نہیں دے سکتے تو پھر وہ اس طرح جواب دیتے ہیں کہ اب مقابلہ کرو، ہم میں سے اچھا کون ہے، رہن سہن کے حساب سے، مجلس کس کی اچھی ہے، کس کو زیادہ عزت مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنے ہی ہم نے ان سے پہلے گروہوں کو، قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ہم احسن اساساً، وہ ساز و سامان کے لحاظ سے اور دکھنے میں ان سے کہیں بہتر تھے، یعنی طاقت میں، سامان میں، مال میں وہ ان لوگوں سے زیادہ اچھے تھے۔ تو ان سے پوچھو کہ ان کا کیا بنا، ان کو ان کا جو اسٹیٹس تھا اس نے کچھ فائدہ دیا، ان کی جو ترقی تھی اس نے کچھ ان کو فائدہ دیا۔ ہم احسن و اساساً، وہ خوب تر تھے بلحاظ سامان، سامان کے لحاظ سے ان سے وہ طاقتور تھے، ورعیا، منظر کے لحاظ سے بھی بڑے اچھے تھے۔ تو کیا وہ عذاب سے بچ سکے، کیا مصیبتوں سے ٹل سکے، کیا ان کے مال نے ان کو کوئی فائدہ دیا، کیا وہ مال دے کر اللہ کے عذاب سے بچ گئے، کیا انہوں نے مال دے کر موت کو ٹال دیا؟ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، آپ کہہ دیجئے کہ جو گمراہی میں ہے تو لازم ہے کہ اللہ اس کو مہلت دے۔ عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اہل کفر کو اتنی مہلت کیوں ملتی ہے،
یہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر حجت قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک لمبی زندگی دے کر، ان کو سہولتیں دے کر حجت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جو دنیا میں تم کما سکتے ہو، متاع لے سکتے ہو، فائدہ لے سکتے ہو، لے لو. اس لیے جب آخرت میں اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم تو اپنی ساری اچھی چیزیں تو لے چکے ہو دنیا میں، اب آخرت میں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. قل من کان فی الضلالہ، کہہ دیجئے کہ جو گمراہی میں ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، لازم ہے کہ رحمان ایک مدت تک اسے مہلت دے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اما العذاب، عذاب کا، و اما الساعہ، یا قیامت کا، یعنی ان دونوں کا میں سے کسی ایک سے تو ان کا سامنا ضرور ہوگا. یا تو جو عذاب کا ہم وعدہ کر رہے ہیں اس کو پا لیں گے، اگر عذاب سے بچ گئے تو پھر یہ قیامت کو تو پا ہی لیں گے. تو فرمایا کہ جب وہ اس کو دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جس کا وہ وعدہ کیے جا رہے ہیں، اما العذاب، عذاب کا، و اما الساعہ، یا قیامت کی گھڑی کا، فسیعلمون، اس دن، اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا، من ہوا شر مکانا، کہ مقام کے لحاظ سے برا کون ہے، ٹھکانے کے لحاظ سے بدترین کون ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، کون بے بس ہے، کون ہے جس کے پاس کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اس میں بڑھتے جا رہے ہو، بڑھتے چلے جاؤ، یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، تمہیں مہلت دے گا وہ، لیکن جب تم عذاب دیکھ لو گے یا قیامت کو پا لو گے، اس دن تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، من ہوا شر مکانن، کون ہے جو مقام کے لحاظ سے بدتر انسان ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، کون ہے جو لشکر کے لحاظ سے سب سے کمزور آدمی ہے، اس دن تمہیں پتہ چلے گا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں فرمائے کہ جو لوگ ہدایت جنہوں نے اختیار کی، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو بڑھاتا ہے، ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور جو باقیات، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، وہ آپ کے رب کے ہاں زیادہ بہتر ہیں، ثوابا، ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردا، اور انجام کے لحاظ سے بھی کہیں اچھی ہیں. تو اہل ایمان، جس طرح اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کی ہدایت کو بڑھاتا ہے، ایمان کو بڑھاتا ہے، ان کے اعمال میں برکت دیتا ہے، تاکہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملیں اور ثواب کو پائیں تو ان کا انجام سب سے بہتر ہو، اچھے سے اچھا ہو. تو والباقیات الصالحات، یعنی کہ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں. کچھ نے کہا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تکبیر، تسبیح، تحلیل جو ہے یہ باقیات الصالحات ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس میں سب خیر کے کام آ جاتے ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، سب باقیات الصالحات ہیں جو اللہ کے نزدیک بہتر ہیں، ثواب کے اعتبار سے بھی اور انجام کے لحاظ سے بھی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں گزشتہ آیات میں حشر کا ذکر کیا، اس کے دلائل بیان کیے، اور جو حشر کے منکرین تھے ان کے شبہات کے جواب دیے، اب یہاں آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو حشر کے اٹھنے کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کہ کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیات سے، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہا میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد. اطلع الغیب، کیا وہ غیب پر مطلع ہے؟ یعنی کہ اہل کفر میں سے اس آیت کے سبب نزول میں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں جاہلیت میں لوہار کا کام کرتا تھا، تو ایک عاص بن وائل نامی شخص تھا، اس پر میرا قرض تھا. تو
ایک دن میں گیا اس سے قرض لینے کے لیے، تو اس نے مجھے کہا کہ لا اعطیک حتی تکفر بمحمد، میں تمہیں قرض واپس نہیں کروں گا حتیٰ کہ آپ جب تک محمد کے دین سے کفر نہیں کرتے تب تک آپ کو آپ کے پیسے نہیں ملیں گے۔ قلت، تو خباب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کبھی کفر نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم مر جاؤ، اللہ تمہیں موت دے، پھر تم دوبارہ اٹھائے جاؤ۔ تو اس نے مذاق سے کہا، مذاق کر کے کہا کہ دعنی حتی اموت، تو مجھے پھر چھوڑ دو، مرنے دو مجھے، جب میں دوبارہ مر کے اٹھا تو مجھے یہی مال یہی اولاد اور بڑھ کر ملے گا، پھر وہاں مجھ سے قرض لینے کے لیے آنا، وہاں تمہیں دے دوں گا۔ تو اب یہی جملہ آپ دیکھیں کہ یہ جو حشر کے منکر لوگ ہیں اہل کفر، وہ جملہ ادا کرتے تھے، اور آج کئی مسلمانوں کی زبانوں سے آپ یہ جملہ سنتے ہوں گے کہ جو کہتے ہیں کہ وہاں لے لینا، یعنی کہ اتنی ڈھٹائی ہے اور اتنا دل انسان کے مردہ ہو چکے ہیں کہ اتنا ہولناک مقام جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کی زبان سے یہ کلمہ کیسے ادا ہوتا ہے کہ وہاں لے لینا؟ وہاں تو بڑی المناک صورتحال ہے۔ تو یہ عاص بن وائل نے بھی ان سے کہا کہ وہاں ملو گے نا تو وہاں پھر دے دوں گا تمہیں قرضہ تمہارا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے مال بھی ملیں گے دوبارہ اٹھنے کے بعد اور اولاد بھی مجھے ملے گی۔ اطلع الغیبہ، کیا اس نے غیب کی خبر پڑھ رکھی ہے، مطلع ہے غیب پر؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے اس نے؟ کلا، یہ لفظ جو ہے انکار کے لیے آتا ہے کہ ہرگز نہیں، کسی صورت بھی نہیں۔ سنکتب ما یقول، کہ جو وہ کہہ رہا ہے ان قریب وہ ہم لکھ لیں گے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اس کے لیے ہم عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، یعنی کہ ہم جو وہ کہہ رہا ہے الفاظ، وہ ہم نے الفاظ لکھ رہے ہیں، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، جب ہمارے حضور پیش ہوگا نمد لہ من العذاب مدا، ہم اس کے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے، یعنی اس کے کفر پر اس کو عذاب ہوگا، حشر سے مذاق اڑانے پر اس کو عذاب ہوگا، اللہ کے راستے سے روکنے پر اس کو عذاب ہوگا، اور لوگوں کو غیر اللہ کے راستے پر لگانے پر اس کو عذاب ہوگا، اور زمین پر فساد پھیلانے پر اس کو ہر گناہ پر ہر عمل پر سخت سے سخت اس کو عذاب ہوگا۔ نمد لہ من العذاب مدا، اس کے لیے عذاب کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ، ہم وارث ہوں گے اس کے بھی، ما یقول، اور جن چیزوں کی یہ باتیں کر رہا ہے، اس کی اولاد مال، اس کے بھی ہم وارث ہوں گے، وہ ہمارے پاس ہی آنے والے ہیں۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وہ تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہوگا، اکیلا ہمارے سامنے پیش ہوگا۔ جس مال پر جس اولاد پر اس کو فخر ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، اس کو ہم ہی سمیٹیں گے، وہ ہم اس سے لے لیں گے۔ نَرِثُهُ، ہم وارث ہوں گے اس کے بھی، ما یقول، اور جو وہ کہہ رہا ہے مال اور اولاد پر اترا رہا ہے اس کے بھی ہم ہی وارث ہیں۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وہ تنہے تنہا ہمارے حضور پیش ہوگا، اس وقت نہ اس کے ساتھ مال ہوگا، نہ اس کے ساتھ اس کی اولاد ہوگی، اور نہ جس مجلس اور جن جتھوں پر اس کو ناز ہے وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا کئی معبود، اس لیے لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ کے لیے باعث عزت ہوں، یعنی ان کی عزت میں اضافہ کریں، یعنی ان کو بخشوا دیں، ان کی سفارش کر کے ان کی جان چھڑوا دیں۔ لوگوں نے معبود اس لیے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ اہل شرک کہتے تھے کہ اَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے جو میرے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں اس امید سے کہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث بنیں گے، تمہاری سفارش کریں گے، تمہیں چھڑائیں گے، کلا، ہرگز نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ،
ان قریب وہ تمام معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، ان سے بری ہو جائیں گے، ان سے جان چھڑائیں گے، بلکہ بجائے اس کے ان کے کام آئیں وہ ان کے خلاف ہوں گے۔ یعنی کہ جو لوگ عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، عزیر کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، یا جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب اس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان کی عزت نہیں بلکہ وہ تو ان کی ذلت کا باعث بنے گے۔ وہ تو سیکفرون بعبادتہم، وہ انکار کر دیں گے عنقریب ان کی عبادت کا، کہ یہ جو ہماری عبادت کرتے تھے ہم اس سے بری ہیں، ہم نے ان کو نہیں کہا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہمیں پوج رہے تھے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے خلاف، ان کے مد مقابل ہو جائیں گے، جن پر انہوں نے تکیہ کیا ہوا ہے کہ وہ ان کو بچائیں گے، کہا وہ تو ان کے ضدّا، ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے بھیجا شیاطین کو علی الکافرین، کافروں پر، شیاطین ہم کافروں پر چھوڑ دیتے ہیں، تَؤُزُّهُمْ عَزًّا، وہ انہیں ابھارتے ہیں خوب ابھارنا، یعنی کہ خوب ان کو ابھارتے ہیں۔ جو بندہ کافر یہ طے کر لیتا ہے میں نے حق تسلیم نہیں کرنا، اللہ کے راستے کو اختیار نہیں کرنا، پھر اللہ تعالیٰ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ وہ شیطان جو ہے انہیں برائی پر شدت سے ابھارتے ہیں کہ ایک گناہ کرو، دوسرا کرو، تیسرا کرو، بڑے سے بڑے گناہ کرتے چلے جاؤ اور گناہوں کی آگ میں جلتے رہو، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ طرف سے ایک عذاب ہے ان کے اوپر، کیونکہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان ان پر طاقت نہیں رکھتا، ان کید شیطان کان ضعیف، اہل ایمان کے خلاف اس کی جو چال ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ لیکن جو اہل کفر ہوتے ہیں ان کو اللہ سزا کے طور پر اور شیاطین ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، ہم بھیجتے ہیں، بھیجا ہم نے شیطانوں کو کافروں پر، چھوڑ دیا، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، وہ اور ابھارتے ہیں ان کو شرکسی پر، اور ابھارتے ہیں ان کو گناہ پر۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ عذاب کی جلدی نہ کریں، آپ جلدی نہ کریں کہ ان کو جلد از جلد پکڑ ہو۔ انما نعد لهم عدا، ہم تو بس ان کو گن رہے ہیں، ان کے اعمال گن رہے ہیں، ان کی عمر کو گن رہے ہیں، اچھی طرح گن رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر کا ذکر کیا ہے کہ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے کافروں کا، اب اہل ایمان کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں گا قیامت والے دن، ان کو کیسے میں دوبارہ اٹھاؤں گا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم جمع کریں گے یا حشر کریں گے متقی لوگوں کا، الی الرحمن، رحمان کی طرف، وفدا، وفد کی شکل میں، مہمان بنا کر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اہل ایمان کو ایک پروٹوکول کے ساتھ فرشتوں کی معیت میں، جو فرشتے ان کو سلامن سلامہ کہہ رہے ہوں گے، ان کو ہم مہمانوں کی طرح ایک وفد کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف، رحمان کی طرف لے کر آئیں گے۔ حشر جو ہے یہ اہل ایمان کا اس انداز سے ہوگا، عزت والا پروٹوکول کے ساتھ، فرشتے ان کو سلامی دے رہے ہوں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرم لوگوں کو، اِلَى جہنم، جہنم کی طرف، وردا، پیاسے ہانک کر لائیں گے۔ یعنی کہ ایک حشر ہے متقی لوگوں کا جو مہمان بنا کر وفد کی شکل میں لائے جائیں گے اللہ کے حضور، اور دوسرے مجرم لوگوں کا حشر ہے جن کو جہنم کی طرف پیاسے ہانک کر لے جائیں گے، یعنی جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے چھڑی کے ساتھ، اس طرح اہل جہنم کو ہم جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ یہاں پہلی آیت میں متقین کا ذکر آیا تو کہا کہ الی الرحمن، متقی لوگوں کو ہم رحمان کے پاس لے کر جائیں گے،
اللہ کی طرف، اللہ کے دیدار کے لیے۔ مجرم لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں لے کر جائیں گے، ان کو ہم الی جہنم، جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، اللہ کا دیدار انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ تو قیامت والے دن جو حشر ہے، اس کی بھی جو ہے بڑی کوئی تکلیف دہ اور المناک صورتحال ہے، یہ بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ اہل کفر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحشر الکافر علی وجہہ یوم القیامہ، کافر منہ کے بل چلا کر لایا جائے گا حشر میں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ منہ کے بل کیسے چلے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ذات نے ان کو پاؤں پر چلایا ہے وہ اس چیز پر قادر ہے کہ ان کو منہ کے بل بھی چلائے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانہ، کہ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف لائے جائیں گے یہ بڑے ہی برے ٹھکانے میں ہیں، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بڑا ہی برا راستہ بھٹکے ہوئے۔ پھر کچھ لوگوں کے بارے میں جو سود خور ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت والے دن ان کا حشر اس طرح ہوگا جیسے پاگل ہوں، دیوانے ہوں، عقل ٹھکانے نہ ہو ان کی۔ کالذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے کسی پر کر دیا ہو، اس کے جسم پر حاوی ہو گیا اور وہ پاگل ہو گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو۔ پھر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبر لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحشرون یوم القیامت المتکبرون کا امثال الزر، متکبر لوگوں کو قیامت والے دن ایک چیونٹی، زر عربی زبان میں ایسی چیونٹی کو کہتے ہیں جو انسانی نظر سے بھی نہیں دکھتی آسانی سے، اس چیونٹی کی شکل میں ہم قیامت کے میدان میں حشر میں لے کر آئیں گے۔ تو جو بھی لوگ جا رہے ہوں گے وہ ان کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں بڑا سمجھتے تھے، اونچا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آج ان کو سب سے نیچے کر دیا۔ پھر کچھ لوگوں کا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، کہ جو شخص خیانت کی ہے، کوئی چوری کی ہے، کوئی مال کسی کا کھایا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، کسی بھی شکل کی اگر خیانت ہے، کوئی رشوت کھائی ہے، تو جو بھی خیانت کرے گا اپنے اس مال کو اپنے سر پر اٹھا کر لے کر آئے، یاتی بما غل یوم القیامہ، جو بھی اس نے خیانت کی ہے، اگر کسی کی زمین کھائی ہے تو کسی نے زمین اٹھائی ہوگی، کسی نے سونا چاندی سر پہ اٹھایا ہوگا، کسی نے اور مال اٹھایا ہوگا۔ تو یہ حشر کا طریقہ بھی ہر شخص کا اور ہر مجرم کا الگ الگ ہے۔ عمومی طور پر اہل تقوی اور متقی لوگوں کا حشر جو مہمان کی شکل میں ہوگا، جیسا ایک وفد کسی بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور مجرم لوگوں کا جو حشر ہے ان کو ہانکا جائے گا جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے جہنم کی طرف۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ سفارش کے مالک نہ ہوں گے، یعنی جہنمی لوگ، ان کو نہ سفارش کی اجازت دی جائے گی، کسی کی سفارش کریں، کسی قسم کا اختیار نہیں رکھیں گے، الا سوائے اس کے من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا ہے۔ عہد کے بارے میں اہل علم کا، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اس عہد سے کیا مراد ہے، یعنی کہ کون بندہ ہے جس نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے اور وہ سفارش کرے گا۔ تو ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ یہ عہد لا الہ الا اللہ ہے، جس نے لا الہ الا اللہ صدقے دل سے پڑھا، اس پر قائم رہا، تو وہ شخص قیامت والے دن سفارش کر سکے گا۔ اور ایک حدیث میں عہد جو ہے نماز کو قرار دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور اہل کفر کے درمیان جو عہد ہے
وہ نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ تو مختلف تفسیر ہیں، بعض نے اس کو عہد نماز قرار دیا ہے، بعض نے کلمہ توحید قرار دیا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ کوئی بھی عہد ہو، اس میں نیک عمل بھی شامل ہے اور اللہ کی طرف سے اجازت شامل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ سفارش کرنے کے مستحق ہوں گے۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق تم نے بہت بری چیز بیان کی ہے، تم بہت بری چیز لے کر آئے ہو۔ ادا کہتے ہیں بھیانک چیز، یعنی کہ یہ جو تم نے بات کی ہے بڑی بھیانک ہے، بڑی بری بات ہے۔ تکاد، اتنی بری ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے۔ وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے۔ وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، یعنی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے، یہ تم نے اتنی بڑی بات کی ہے۔ اس آیت سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کے گناہ ہے، جو عقیدے کا خلل ہے، جو برائیاں ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، یہ انسان کی معاشی اور معاشرتی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں، اس کا نقصان انسان کو ہوتا ہے۔ جس طرح اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عقیدہ اتنا خطرناک ہے کہ آسمان پھٹ سکتے ہیں، زمین شق ہو سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، اسی طرح انسان کے جو گناہ ہیں اس کی وجہ سے سیلاب آ سکتے ہیں، خشک سالی آ سکتی ہے، اللہ کی طرف سے تباہی آ سکتی ہے، گرمی کی شکل میں، تکلیف کی شکل میں۔ تو گناہوں کا انسان کی معاشی اور معاشرتی زندگی پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ اتنی بڑی جو کائنات کا نظام ہے یہ درم برم کیوں ہو جائے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے پکارا ہے، رحمان کی طرف بیٹے کی نسبت کی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے۔ ان کل من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو بھی ہے، وہ انسان ہیں، جنات ہیں، چرند پرند ہیں، حشرات ہیں، جو بھی زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، الا آت الرحمن عبدا، وہ آنے والا ہے رحمان کے حضور بندہ بن کر، غلام بن کر۔ یعنی جتنے بھی ہیں مخلوقات، انسانوں کی شکل میں ہو، جنات کی، چرند پرند ہوں، سب اللہ کے حضور غلام بن کر پیش ہونے والے ہیں۔ لقد احصاہم، بلا شبہ اس نے انہیں شمار کر رکھا ہے، وعدہم، انہیں احاطہ کر رکھا ہے، احصاہم یعنی کہ ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، وعدہم انہیں شمار کیا ہوا ہے، وعدہم عدا، اور خوب ان کو گن رکھا ہے۔ یعنی آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک تمام کو اللہ تعالیٰ نے گنا ہوا ہے، گنتی سے کوئی باہر نہیں ہے، ایک ایک کو جانتا ہے اور ایک ایک کو اس نے اپنے سامنے پیش کرنا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر کوئی آنے والا ہے اس کے پاس، اللہ کے پاس قیامت کے دن، فردا، اکیلا، تنہے تنہا، یعنی کہ سب لوگ آئیں گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک اور آیت میں فرمایا کہ ہم ان کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں رہنے دیں گے۔ یعنی اتنی بڑی مخلوق ہے، آدم سے لے کر قیامت کے قیام تک اللہ نے سب کو شمار کیا ہوا ہے، گنا ہوا ہے، سب کو لے کر آئے گا حشر کے میدان میں، کسی ایک کو بھی چھپنے کی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہ سکے گا۔ وَكُلُّهُمْ یعنی کہ تمام کے تمام، آتی ہی آنے والے ہیں، آ کر رہیں گے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فردا، تنہے تنہا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اس کی اہل علم نے کئی تفاسیر کی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے
کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے، اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے ہی سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے اپنے پاس اور کہتا ہے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، آپ پورے آسمان میں منادی کر دیں کہ سب آسمان والے اس سے محبت کریں، اور بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اہل زمین کے دلوں میں بھی اس شخص کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ایک معنی یہ ہے کہ سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی اہل آسمان کے دلوں میں، اہل زمین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت ڈال دے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے۔ جو ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں وہ پہلے اگرچہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جیسا کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت، اس دین کے باعث ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تو آپس میں بھی اللہ تعالیٰ اس ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، اور بندہ جو جانی دشمن تھا اسلام سے پہلے، اسلام لانے کے بعد وہ ایک دوسرے پر جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسرا معنی ہے کہ اللہ ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے اہل ایمان کے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ان کو جو بھی محبوب ہوگا، جو بھی ان کو پسند ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی محبوب چیز انہیں عطا کر دے گا۔ جو بھی وہ پسند کریں گے، جو بھی ان کی جس سے بھی محبت ہوگی، تعلق ہوگا، جو بھی چیز کھانے کے لیے چاہیں گے، پہننے کے لیے چاہیں گے، اللہ تعالیٰ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ محبت پیدا کر دے گا۔ فإنما يسرناه بلسانك، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان سے آسان کر دیا ہے، لتبشر به المتقین، تاکہ آپ خوشخبری سنائیں اس کے ذریعے، یعنی قرآن کے ذریعے متقی لوگوں کو، وتنذر به، اور اس کے ذریعے سے قوما لدا، جھگڑالو لوگوں کو آپ ڈرائیں ان کے انجام سے، کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنے ہی ہلاک کیے ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من قرن گروہ، کتنی قومیں، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے۔ حل تحس منہم من احد، کیا ان میں سے کسی ایک کی بھی آہٹ کو پاتے ہو؟ کیا آپ کچھ کی آہٹ سنتے ہیں، کوئی خبر سنتے ہیں؟ او تسمع لہم رکزا، کیا ایک کی بھی آواز یا آہٹ آپ کے کان میں پڑتی ہے؟ یعنی کہ جس طرح وہ لوگ تھے، اتراتے تھے، ان کو بڑا فخر تھا اپنی جائیدادوں پر، اپنے منصب جو ان کو اللہ نے عطا کیے تھے ان پر، اپنی آل اولاد پر، دنیا کی زندگی پر جن کو ان کو ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا ان میں سے کسی بندے کی تمہیں آہٹ بھی سنائی دیتی ہے؟ کوئی نقش تمہیں نظر آتا ہے کسی کا؟ مٹ گئے ہیں، نام و نشان نہیں رہا، اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کو بھی مٹا دیا، جن پر ان کو ناز تھا ان کو بھی مٹا دیا اللہ نے۔ آج ان کے گھروں میں کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ کھنڈرات جو پرانے گھر ہیں جس میں وہ ناز کرتے تھے، رہتے تھے، آج لوگ اس میں داخل ہونے سے خوف کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو اپنے دولت پر، طاقت پر، اپنی سرداری پر یہ جو اہل مکہ ناز کر رہے ہیں، تو اس طرح پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں، تو کیا ان کی کوئی تمہیں آہٹ سنائی دیتی ہے؟ کیا ان کی کوئی آواز تمہارے کان میں پڑتی ہے؟ کوئی ان کا ذکر نہیں ہے، مٹ گئے ہیں تاریخ سے۔ لیکن جو اہل ایمان تھے، جو تقوی والے لوگ تھے، اللہ نے ان کے نام کو بھی بلند رکھا، ان کے ذکر کو بھی بلند رکھا، رہتی دنیا تک جو ہے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، لوگ ان کے نام لیتے ہیں۔ انبیاء کے ہمارے سے ہزاروں سال، پتہ نہیں لاکھوں پہلے نبی آئے، لیکن باقی سب کو، کوئی کافر کو کسی کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کسی کا نام سنائی دیتا ہے؟ نہیں سنائی دیتا۔ آدم کو سب جانتے ہیں، نوح کو سب جانتے ہیں، ابراہیم کو سب جانتے ہیں، موسیٰ عیسیٰ کو سب جانتے ہیں، ہزاروں سال پہلے یہ تھے، لیکن آج بچہ بچہ جانتا ہے انہیں۔ لیکن جو اہل کفر تھے
وہ مٹ گئے ہیں، ان کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی، آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس انجام سے ڈرا رہے ہیں کہ اگر تم لوگ بھی اہل مکہ اگر اسی روش پر قائم رہے تو تمہاری بھی آہٹ کہیں سنائی نہیں دے گی، تمہارے بھی نام ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی تمہیں خیر سے ذکر نہیں کرے گا۔ تو یہاں الحمدللہ جو ہے سورہ مریم کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس کو سورہ طٰہٰ کو مکمل کر لیں گے باذن اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انسان کے راستے سے بھٹکنے میں جو سب سے بڑی چیز سبب بنتی ہے وہ اس کی ذاتی خواہشات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے محض نام نہیں ہے، یہ ناموں کے ساتھ صفات ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں اللہ سمیع ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام بھی ہے اور صفت بھی ہے۔ تشبیہ دینا مخلوق سے اللہ کی صفات کو، یہ بھی اللہ کے ناموں اور صفات میں الحاد ہے۔ یا اللہ کا نام کوئی ایسا رکھ دینا جو اس نے نہیں رکھا، یہ بھی الحاد ہے۔